اللہ 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 اللہ۔ بولو قرآن۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بہت مشکل، جب اللہ فرماتے کہ میں نے آسان رکھا تو پھر مشکل کیسے ہوگا؟ بھائی جس کتاب کی حفاظت کرنے والے کون؟ پر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، اور آسان اتنا آسان ہے آپ ہمارے راندیر میں گھومو، آپ کو چھوٹے چھوٹے 8-8 9-9 10-10 12-12 سال کے بچے ملیں گے جن کے سینے میں قرآن ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب لا کر دے دو، پوری مکمل یاد نہیں ہوگی، صرف ایک اللہ کا کلام ہے جو مکمل یاد ہو جائے گا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابھی مولانا ارشد میر صاحب مجھے ایک زمانے میں ملے تھے، مجھے کہا قاری صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے صورت میں ایک 5 سال کے بچے نے پورا قرآن حفظ مکمل کر دیا۔ وہ تو ہم قرآن کی طرف، ہم کو موبائل آسان لگتا ہے نا، موبائل میں ایپیسوڈ، موبائل میں زنا، موبائل میں چوری، موبائل میں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا، تہمت لگانا، بلیک میل کرنا، یہ ہماری زندگی موبائل والی زندگی ہو گئی ہے۔ یہ ایک یہودیوں کی پالیسی تھی جو کامیاب ہو گئی، اور کامیاب ہوئی نہیں، ہم نے کامیاب کر دی کہ قرآن ہاتھ میں سے لے لیا اور موبائل ہمارے ہاتھ میں دے دیا، یعنی جنت کو لے لیا، اور ہم جس طرح موبائل کا استعمال کرتے ہیں ہم نے جہنم کو بھڑکا دیا۔ میرے دوستوں، میں قرآن پاک پر جو بات بتانے جا رہا ہوں بہت آپ کے لیے نئی بات اور بہت سننے جیسی بات ہے۔ وہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ جو قرات کے بڑے بڑے امام ہوتے ہیں نا، قرآن شریف کے سیکھنے سکھانے کے جو بڑے بڑے امام، جو قرات سبا اور قرات عشرہ اور بہت بڑے، ان کا نام ہے امام علی کیسائی۔ بولو کیا نام ہے؟ امام علی نام اصل میں علی، لیکن لوگ کہتے ہیں امام علی، اور ان کا سرنیم میں کیسائی۔ کیا سرنیم میں؟ کیسائی۔ وہ کیسے اتنے بڑے قرآن کے امام بنے معلوم؟ یہ تو گاؤں کے تھے، گاؤں کے، وہ بالکل اس زمانے میں اجڑ گاؤں دیہات ہوتا تھا جنگل کی طرف، وہ گاؤں کے تھے اور جانوروں کو چراتے تھے، جوان ہو گئے تھے اور جانوروں کو 15-16 سال کی عمر ہوگی، جانوروں کو چراتے تھے۔ ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے، بولے ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی، وہیں پہ گاؤں میں ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی اور بچے کو کہتی جا جا قرآن پڑھنے جا، جا قرآن پڑھنے جا، جا ایک مولانا آ گئے، جا قرآن پڑھنے جا، اور وہ بچہ کہتا نہ اماں میرے کو نہیں پڑھنا۔ ماں نے لے کے ایک تھپڑ مارا اور کہا جا پڑھنے جا، نہیں تو یہ جیسا جانوروں کو چراتا ہے نا تو بھی ایسا ہی جانوروں کو چراتا رہے گا، یہ کیسا جاہل جانوروں کو چراتا ہے تو بھی ویسا ہی جانوروں کو چراتا رہے گا۔ اس وقت یہ امام علی کیسائی کے کان میں یہ بات آئی کہ ایک ماں اپنے بچے کو مارتی ہے اور کوئی غلط بات کو سے روکنا ہے تو میرے کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ اگر تو قرآن نہیں پڑھے گا تو جیسا یہ کیسا جانوروں کو چراتا ہے تو بھی زندگی بھر جانوروں کو چرائے گا۔ بس امام علی نے جتنے جانور تھے مالک کے حوالے کیے، ارادہ کر لیا تن من دھن قربان، بس میں قرآن پر محنت کروں گا، قرآن پر محنت کروں گا۔ ایک زمانہ گیا کہ اس زمانے میں جہاں بڑے بڑے قاریوں کا نام لیا جاتا تھا وہاں امام علی کیسائی کا بھی نام آ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو قرآن آسان تھا تبھی تو ہو گیا ہوگا نا، جو نا آدمی 15 سال میں پہنچ جائے، 18 سال میں پہنچ جائے اور اس کے بعد سب اپنا کاروبار چھوڑ دے اور تن من دھن انہوں نے لگایا، شادی بھی کی ہوگی، اپنے بچوں کو بھی رکھا ہوگا، لیکن بس قرآن کی محنت۔ اور ایک بات یاد رکھنا، قرآن کی محنت وہ محنت ہے کہ اللہ دنیا بھی تمہارے قدموں میں لاتا ہے، آخرت بھی تمہارے قدموں میں لے کر آتا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہوگا یا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہوگا، ہمارے نبی فرماتے یتسع البیت، اس کے گھر میں جان مال عمر خوب آگے بڑھتا جاتا، برکت رحمت مغفرت اس کے گھر میں ہوتی ہے، اور شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا، فرشتہ اس گھر سے کبھی دور نہیں ہوتا۔ تو یہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کون امام بن گئے؟ امام علی۔ اب سننا، جو پتے کی بات ہے نا، انتقال ہوا، بھائی مرنا تو سب کو ہی ہے، ان کا انتقال ہوا، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ بہت لمبا ہجوم جنازے کی نماز کا، بہت لمبا ہجوم، اتنا وقت لگا جنازے کو صحیح جگہ پر پہنچانے کے لیے، کیونکہ اس وقت زمین پر قرات کے سب سے بڑے امام وہی تھے، بہت ہجوم تھا۔ خیر جنازے کی نماز ہو گئی، دفن ہو گئے۔ رات کو کسی نے خواب میں دیکھا
ان کے شاگرد نے، ان کے اسٹوڈنٹ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت میرے استاد کیا ہوا؟ خواب میں پوچھا کیا ہوا، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ امام علی کسائی نے مسکراتے ہوئے کہا قد غفرنی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میرے رب نے مجھے. تو وہ جو خواب دیکھ رہے نا، خواب دیکھ رہے انہوں نے کیا پوچھا معلوم؟ آپ کا چہرہ بہت خوبصورت تھے، آپ خوبصورت تھے مگر اتنے زیادہ خوبصورت. تو انہوں نے اپنے شاگرد کو کیا کہا؟ آپ لوگ تو دفن کر کے گئے، مجھے اللہ نے مجھے بولو معاف کر دیا. پھر میں نے دیکھا میرے نبی خود میری قبر میں تشریف لائے، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں تشریف لائے اور کہا میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی، تیرا نام علی ہے نا، تجھے لوگ امام علی کسائی کہتے. میں نے جب قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ارے دعا فرماؤ اللہ ایسا موقع ہم کو بھی نصیب فرمائے. کیا حال ہوا ہوگا؟ کہا میں میرے نبی کے بدن مبارک سے چمٹ گیا، معلوم نہیں میں میرے نبی کو چومنے لگا. تو میرے نبی نے فرمایا یہ سب کام بعد میں ہوگا، میں تو تیرا قرآن سننے کے واسطے آیا ہوا ہوں. نبی خواب میں، نبی قبر میں آئے ہیں اور کہہ رہے میں تیرا قرآن سننے کے واسطے آیا ہوں. یہ کہتے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. کیا پڑھا، کتنا پڑھا وہ بھی کتابوں میں لکھا. کیا پڑھا؟ صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا انما الهكم اله واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطف فاتبعه شهاب ثاقب. بولے یہاں تک میں نے پڑھا، میرے نبی نے فرمایا بس بس بس. کہتے میں رک گیا اور پھر میرے نبی نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور سننا جب قیامت کا میدان ہوگا ساری امت جمع ہوگی، ساری امت کے نبی جمع ہوں گے، اس وقت میں محمد کہوں گا علی کسائی کھڑے ہو جاؤ اور قرآن پاک پڑھو. تم پڑھتے جاؤ گے میں امتوں پر فخر کرتا چلا جاؤں گا. یہ جو آیات میں نے پڑھی آپ کو یاد ہے؟ علماء کو نہیں پوچھتا، پبلک کو پوچھ رہا ہوں، یاد ہے؟ حالانکہ جو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے منزل بنائی نا، منزل معلوم ہے کہ وہ بھی نہیں معلوم. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے ایک منزل بنائی ہے اور امت کو کہا ہے کہ جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے منزل پڑھا کرو، بھلے دن میں ایک مرتبہ پڑھا کرو قرآن کریم کی ایسی آیات کو چن چن کے جس سے جان مال آبرو کی حفاظت، گھر سے بیماری دور ہو جائے، گھر کے حالات اچھے ہو جائے. اس کے لیے روزانہ ایک یا دو مرتبہ منزل پڑھو، اسی منزل میں یہ آیات موجود ہے. لیکن ہم کو منزل سے اپنے کو اپنے گھر کی منزل سے مطلب ہے نا. جیسا کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا گھر میں جاتا ہوں تو لمبا تختہ، کس کا معلوم؟ آیت الکرسی. اور اس گھر والے کو میں پوچھتا ہوں کیا ہے؟ دیا تھا، لایا تھا، مکہ گیا تھا لایا تھا، کیا ہے؟ آیت الکرسی. میں نے کہا یاد ہے؟ کرسی یاد ہے؟ کرسی یاد رہتی ہے، آیت الکرسی نہیں یاد رہتی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیارا؟ ورنہ میں کیا سمجھاتا معلوم کیا آیت میں پڑھوں گا تو آپ لوگ بھی پڑھنا میرے ساتھ میں شروع کر دو گے، کیونکہ منزل تو روزانہ پڑھتے ہی ہوں گے نا. اللہ نے قرآن کو بہت 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 آسان کر دیا. ایک 5 سال کا بچہ اگر اپنے سینے میں قرآن سما سکتا ہے. ہم لوگ یہاں بروڈا میں نا ایک مدرسہ چلاتے، وہ ڈیز ایبل سینٹر کہتے ہیں، یعنی جو بچے کو نظر نہیں آتا، جو ڈیف سن نہیں سکتے، دم جو بول نہیں سکتے، یا جو دماغ سے ہم بروڈا میں یہاں تقریباً 40 بچے ہمارے پاس ہیں. آپ کو میں 1.5 سال پہلے کا واقعہ سناؤں. ایک بچہ جو نابینا دھلیا سے بس اسٹاپ سے اٹھا کر لایا گیا، جس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میری ماں کون ہے، میرے ابا کون ہے، لیکن وہ ہمارے یہاں جمع رہا. 1.5 سال میں پورے پرانے پاک کا حافظ ہو گیا.
آنکھ نہیں ہے. 1.5 سال میں پورے قرآن پاک کا حافظ ہو گیا. اور وہ زمانہ وہ معلوم ہے جو نابینا ہوتے نا ان کا الگ قرآن ہوتا ہے بریل لتی والا. اس وقت میں ہمارے پاس وہ بریل لتی والا قرآن بھی نہیں تھا. وہ کیسے حافظ ہوا؟ مولانا پڑھتے تھے وہ بات دہراتا تھا, مولانا پڑھتے تھے وہ دہراتا تھا. اس طرح وہ 1.5 سال میں حافظ ہوا. اور پھر مجھے وہاں پہ خبر ملی کہ قاری صاحب آپ جو مدرسہ چلاتے وہاں وہ بچہ حافظ ہو گیا. تو میں گیا وہاں پر کہ چلو کچھ انعام دے. تو کہا کہ امتحان لینا ہے. اب آپ سوچو ایک نابینا بچہ, اندھا بچہ سامنے بیٹھا ہوگا, ہم امتحان کیا لیں گے اس کا؟ میں نے کہا بچے کا کیا امتحان لینے کا, بس سمجھو کہ وہ پاس ہی ہو گیا ہے. تو وہ نابینا بچہ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب امتحان لو. میں حیران ہو گیا, یہ خود میرے کو کہہ رہا ہے کہ امتحان لو. تو میں نے اس کو پوچھنا شروع کیا, میرے پیارو اللہ کے گھر میں کھڑا ہو ایسا جواب ایسے جواب ایسے جواب ایسے جواب دیتا گیا. تو میں نے پھر وہاں پوچھا ہمارے ذمہ دار کو کہ یہ کیا معاملہ ہے. کہا یہ رات کو اس وقت تک سوتا نہیں ہے جب تک 10 پارے مکمل نہیں کرتا ہے. تو وہ نابینا کل قیامت میں کہے گا اللہ میرے پاس تو آنکھ نہیں تھی پھر بھی پورے قرآن کا حافظ تھا, اس کے پاس تو آنکھ بھی تھی اور اس کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوئی, تو ہم قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن کون سی سورت پڑھنا چاہیے؟ سورہ کہف پڑھی, کچھ بندے پڑھے. اور کون پڑھے ہوں گے معلوم؟ جن کی سفید داڑھی ہو گئی, جو ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, انہوں نے پڑھی ہوگی. ہمارا جوان صبح سے اب تک جب سے اٹھا ہوگا, جب اس کی صبح ہوئی لیکن مسجد میں آنے تک جتنا موبائل کا گندا استعمال ہوا, کیا سورہ کہف کا استعمال ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج پر گیا. بولو کہاں گیا؟ معراج پر گیا. اتنے فرشتوں کی ملاقات نہیں ہوئی جتنا سورہ کہف کے اترتے وقت میری فرشتوں سے ملاقات ہوئی ہے. یعنی ہمارے نبی فرماتے جب سورہ کہف اتر رہی تھی 15ویں پارے کی سورہ کہف جب اتر رہی تھی, ہمارے نبی فرماتے آسمان کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نظر نہیں آتا, وہاں بھی کوئی نہ کوئی فرشتے کا قدم نظر آتا تھا. اور اتنے ہجوم کے ساتھ یہ سورہ کہف ملی اور اللہ نے فرمایا تمہاری امت کو یہ سورت دے دو, ہر فتنے سے میں بچاؤں گا. جو سورہ کہف پڑھے گا, جمعہ کو پڑھے گا, یہاں تک کہ دجال جیسا دجال خطرناک سے خطرناک فتنہ آئے گا, سب کو بھٹکائے گا, مگر سورہ کہف پڑھنے والے کے قریب بھی نہیں آئے گا.